السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں حمزہ احمد۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایران سعودی عربیہ ریپروچمنٹ۔ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک نئے معاہدے کے ذریعے ایک صلح نامہ جو لکھا گیا ہے، جو صلح ہوئی ہے، جو چائنا نے کروائی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس صلح کے اس مڈل ایسٹ کے اوپر، ساؤتھ ایشیا کے اوپر اور اسپیشلی پاکستان کے اوپر اس کے کیا کانسیکوینسز اور کیا امپلیکیشنز ہوں گی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کے جو درمیان کانفلکٹ تھا اس کی ریزنز اور وجوہات کیا تھی۔ ایران اور سعودی عربیہ آپس میں ایک دوستانہ کنٹریز اور ایک ریلیجیس اور کلچرلی یہ بہت باؤنڈ کنٹری تھے۔ 1979 کے ایرانین ریولوشن سے پہلے یہ دونوں ایران اور سعودی عربیہ آپس میں جو ان کے تعلقات تھے اس کو انجوائے کرتے رہے ہیں، اکنامیکلی، اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکلی۔ لیکن 1979 کے بعد ایرانین ریولوشن جو آیت اللہ خامنئی کی سربراہی میں ہوا، اور جو وہاں پہ رضا شاہ پہلوی کی جو حکومت تھی، جو سیکولرزم اور لبرلزم کو جو سپورٹ کرتا تھا، اس کے خلاف جو آیت اللہ خامنئی کی جو ایک بغاوت تھی، جو ریولوشن تھا، اس کے بعد جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو کانفلکٹ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آیت اللہ خمینی تھا وہ ایک شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران ایک شیعہ کمیونٹی ہے، اور شیعہ کمیونٹی کا ایک مائنڈ سیٹ تھا۔ آیت اللہ خمینی نے اپنے ایک آئیڈیالوجی بنائی تھی کہ شیعہ کمیونٹی جہاں پہ بھی ہوگی، چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ اردن میں ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، جس بھی ریجن میں شیعہ کمیونٹی ہو اس کو اکٹھا کیا جائے، اس کو ایک جھنڈے کے نیچے لایا جائے۔ اب یہ جو آئیڈیالوجی تھی، اب یہ جو آیت اللہ خمینی کی جو پالیسی تھی، یہ سعودی عربیہ اس کو قبول نہیں کرتا تھا، کیونکہ سعودی عربیہ میں جو میجورٹی سیکٹ کے لوگ ہیں وہ سنی سیکٹ کے لوگ ہیں۔ اب سنی اور شیعہ کے درمیان اب جو کانفلکٹ اور جو ایک نئی آئیڈیالوجی ایمرج ہو رہی تھی، اس کو سعودی عربیہ سپورٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ سعودی عربیہ کی جو پاپولیشن ہے اس میں آپ کو سنی بھی نظر آئیں گے اور اس میں آپ کو شیعہ بھی نظر آئیں گے۔ اب یہ اس طرح کی جو آئیڈیالوجی تھی، انہوں نے جو حالات تھے دونوں کنٹریز کے درمیان وہ تھوڑے سے ٹف کرنا شروع کر دیے۔ اب ان حالات میں سب سے میجر جو ایک ہرڈلز آئی اس کنفلکٹ میں، جو کنفلکٹ کو جس نے سموتھ کیا، وہ یہ تھا کہ 2016 میں باقر النمر ایک شیعہ عالم تھا جو القطیف ریجن میں رہتا تھا، جو کہ سعودی عربیہ کے ساؤتھ میں واقع ہے۔ یہ جو شیعہ عالم تھا، اس نے وہاں پہ رہنے والے شیعہ سیکٹ کو ایک اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سنی جو ایک میجورٹی تھی اس کے خلاف اس نے تقریر اور لوگوں کے جذبات اور ایموشنز کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو پالیسی تھی، جو آیت اللہ خمینی کی پالیسی کا ایکسٹینشن تھا باقر النمر کی فارم میں، اب یہ سعودی عربیہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی سرزمین کے اوپر اس کے لوگوں کے درمیان سیکٹیرین کانفلکٹ اور سیکٹیرینزم کو پروموٹ کیا جائے۔ تو لہٰذا سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ تھی اس نے باقر النمر کو جو ہے نا پھانسی کی سزا سنا دی، اس کے خلاف بغاوت کا پرو کرنے کے خلاف۔ اب جو باقر النمر جو تھا وہ ایک شیعہ عالم تھا، اس کی پاپولیرٹی ایران کے اندر بہت مقبول تھی۔ اب جب باقر النمر کو سعودی عربیہ نے پھانسی دی تو اس کا جو رد عمل تھا ایران نے بڑا سٹرونگ دیا کہ ایران کے اندر جو ایک ایمبیسی تھی سعودی عربیہ کی، اس کو جلا دیا۔ اس کو جلانے کے بعد وہاں پہ جتنے بھی سفارتکار تھے ان کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ اب اس کے نتیجے میں جو ایران کی ایمبیسی تھی سعودی عربیہ کے اندر، انہوں نے بھی اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، اور تب سے پھر 2016 سے ان کے درمیان جو ایک کانفلکٹ تھا، جو ایک سیکٹیرینزم کی بیس پہ بنا تھا، اس نے ایک طول پکڑ لیا، اور یہ ابھی تک پاکستان اور جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں ان کے لیے ایک بڑی ہیڈک تھی یہ سعودی عربیہ اور ایران کانفلکٹ، کیونکہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے دونوں کنٹریز نے آپس میں بہت ساری پراکسی وارز لڑی ہیں۔
پراکسی وارز کہتے ہیں، پراکسی وارز اس کو کہتے ہیں، ایسی جنگ کو کہتے ہیں کہ جب دونوں کنٹریز آپس میں فیس ٹو فیس جنگ نہ لڑیں، کسی دوسرے کنٹری میں، کسی دوسرے ملک میں اپنی ایک آرگنائزیشنز کے ذریعے، اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنے ویپنز کے ذریعے ان کو ویپنز دیں، ان کو پیسہ دیں اور کسی دوسرے کنٹری میں لوگ آپس میں لڑوائیں، اس کو کہتے ہیں پراکسی وارز۔ اب یہ ایرانین ریولوشن کے بعد سے لے کر اب تک یہ لبنان میں، سیریا میں، یمن میں، عراق میں اور پاکستان، ایون پاکستان میں بھی یہ دونوں ایران اور سعودی عربیہ جو ہیں یہ پراکسی وارز لڑ چکے ہیں۔ اور باقی پاکستان کا جو بلوچستان کا جو حصہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کا بارڈر جو ہے وہ شیئرڈ ہے۔ اب ایران اور بلوچستان کے اندر جتنی بھی آپ کو انسرٹینٹی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ایک میجر ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان آج تک وہاں پہ جو سیکٹیرینزم ہے، جو وہاں پہ جو کانفلکٹ ہے ایران کی وجہ سے، اس کو اوور کم نہیں کر سکا۔ اب یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا، اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو ہے نا ان کے درمیان جو کانفلکٹ تھے وہ اس ریجن کو کس طرح نے متاثر کیا۔ اب یہ کانفلکٹ جو ہے یہ دوستی میں کیسے بدلا؟ اب جب اس 21 سینچری کے اندر خاص طور پہ یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جس طرح چائنا کی ایمرجنس ہوئی ہے اکنامیکلی، اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکلی، اس نے ڈائمینشنز ہی چینج کر دی ہیں مڈل ایسٹ کی، ساؤتھ ایشیا کی اور اسپیشل ایسٹ ایشیا کی۔ اب جو چائنا ہے اس کو ایک میجر اس کی جو انٹرسٹ ہیں چائنا کے، وہ ان دونوں کنٹریز کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت گہرے ہیں، کیونکہ چائنا آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریلائزڈ کنٹری ہے، اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈرو کاربنز اور ہائیڈرو کاربنز کا مطلب آئل اور گیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آئل اور گیس جو ہے یہ جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، جس میں خاص طور پہ سعودی عربیہ اور ایران، یہ دو ایسے میجرز کنٹری ہیں جہاں سے چائنا اپنا 40 سے 50% تیل خریدتا ہے تاکہ وہ اپنی انڈسٹری کو چلا سکے، اپنی ترقی کا جو پہیہ ہے اس کو چلا سکے۔ جب ان کے درمیان کانفلکٹ تھا چائنا اور جب کانفلکٹ تھا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، تو اس کانفلکٹ کی وجہ سے چائنا کو بڑی مشکلات تھیں کہ وہ اپنے جو اکنامک انٹرسٹ تھے اس کو پروٹیکٹ کر سکے، لہٰذا چائنا نے اپنی پالیسی کو ریوائیو کیا اور ان دونوں کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے ود کنسنٹ سعودی عربیہ اور ایران ان دونوں کا ایک تھا کروایا، ایک رپروچمنٹ کروائی۔ اب جو ریپروچمنٹ، ایک جو نیا معاہدہ طے ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، اس کی 3 شرائط ہیں۔ ان 3 شرائط پہ یہ معاہدہ طے ہوا ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، اور اس کا گرانٹر کون ہے؟ چائنا۔ اب 3 شرائط کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران اپنے جو بھی کانفلکٹ ہے اس کو تھرو ڈپلومیسی حل کریں گے۔ ڈپلومیسی کا مطلب تھرو بات چیت حل کریں گے۔ اور دوسرا ان کا جو پوائنٹ تھا معاہدے کا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی دونوں کنٹریز میں کوئی بھی، نہ سعودی عربیہ اور نہ ایران، دوسرے کنٹری میں کسی انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ تھا اس معاہدے کا وہ یہ تھا کہ دونوں کنٹری آپس کی سوورینٹی کو، خود مختاری ہے ان دونوں کی، ان کو کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ ان 3 پرنسپلز کی بیس پہ یہ معاہدہ طے ہوا، اور ان 3 پرنسپل نے جو لیڈ کرنا تھا۔ اب جو نیکسٹ جو پارٹ تھا، جو نیکسٹ پوزیشن تھی، نیکسٹ جو سٹیپ تھا اس معاہدے کا وہ یہ تھا کہ ان 3 سٹیپ کو مانتے ہوئے سب سے پہلا سٹیپ یہ کرنا تھا کہ ان دونوں نے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے، اپنے جو ایمبیسیز تھی سعودی عربیہ میں ایران کی اور ایران میں سعودی عربیہ کی جو ایمبیسی تھی، اس کو بحال کرنا تھا، اس کو ایکٹیویٹ کرنا تھا۔ یہ 15 دن کے اندر انہوں نے کر لیا، جو کہ ایک ڈیڈ لائن تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ریپروچمنٹ تھا ہوا ہے، اس کا میجر انٹرسٹ کون سے تھے، کس کنٹری کے کون سے انٹرسٹ تھے، اس کی ریزنز کیا تھی۔ اب سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ چائنا کے ریزنز کی بات کر لیتے ہیں۔ چائنا اور پاکستان، چائنا کی جو انٹرسٹ ہیں اس ریپروچمنٹ کے پیچھے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی انرجی کی سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کر سکے، تاکہ اب جو اس کی انرجی آتی ہے آئل اور گیس کی فارم میں ان دونوں کنٹریز کو، اس کو پروٹیکٹ کر سکے۔
اور دوسری جو اس کی جو پالیسی ہے چائنا کی شاشوجیان جو پالیسی ہے، جو ہم پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ شاشوجیان کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا جو چائنا کو ایک جو ایک کور جو ہے نا وہ کارنر سٹون ہے اس کی فارن پالیسی کا۔ آج جو تیسری جو انٹرسٹ ہے چائنا کا وہ یہ ہے کہ وہ ریجنل اپنی پاورز کو انہانس کر سکے، ریجن کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کر سکے۔ اگر جتنا زیادہ چائنا اس ریجن کے اندر اپنے نیبرز میں مقبول ہوگا، جتنا زیادہ وہ پاورفل ہوگا، اس کو یہ سپورٹ دے گا کہ وہ ورلڈ کا جو ایک سپر پاور جو امریکہ جو ہے وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک سپر پاور ہے کہ یونیلیٹرلی، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریجنل طور پہ مضبوط ہو۔ اب اس کے علاوہ جو نیکسٹ جو پوائنٹ تھا، جو نیکسٹ انٹرسٹ تھا چائنا کا، وہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے اپنی جو ریجنل آرگنائزیشنز ہے، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن جس کو ہم SCO بھی کہتے ہیں، اس SCO کو مضبوط کر کے اپنے ریجنل جتنے بھی ایشوز ہیں، جو کنفلکٹس ہیں، چاہے وہ ٹیررزم کی فارم میں ہو، چاہے وہ اسمگلنگ کی فارم میں ہو، چاہے وہ اکانومی کی فارم میں ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فارم میں ہو، چاہے وہ ریلیجیس فارم میں ہو، چاہے وہ کلچرل فارم میں ہو، جس بھی فارم میں ہوں ایشوز اس ریجن میں پائے جاتے ہوں، وہ اس آرگنائزیشن SCO کے ذریعے اس کو دور کرے اور اس ریجن کو مضبوط کرے۔ یہ تھے چائناز کے انٹرسٹ۔ اب اس کے علاوہ جو میجر ریزنز تھیں اس ریپروچمنٹ کو کروانے کے لیے، اس تھا کو کروانے کے لیے، وہ یہ تھا کہ جو امریکہ جو 70 سال سے اس ریجن میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، چائنا کی امریکہ کی ایک پالیسی رہی ہے اس ریجن کے اندر پچھلے 70 سال سے، وہ یہ پالیسی تھی کہ چائنا جو ہے وہ اس ریجن میں خاص طور پہ سعودی عربیہ سے تیل خریدتا تھا، بہت ہی چیپ فارم، مطلب کہ سستا تیل خریدتا تھا، اور اس کے فارم میں جو امریکہ تھا سعودی عربیہ کو سیکورٹی فراہم کرتا تھا۔ اب سیکورٹی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں سیکورٹیز کی ذمہ داری جو سعودی عربیہ کی تھی وہ امریکہ کی ذمہ داری تھی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو سعودی عربیہ کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ اتھارٹیرین ہے۔ اتھارٹیرین مطلب اس میں ڈیموکریسی کا کوئی لینا دینا نہیں، ون مین پاور شو ہے۔ تو اس اتھارٹیرین رجیم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سعودی عربیہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی پاور، سپر پاور ہو جو اس کے انٹرسٹ کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی پروٹیکٹ کرے۔ اب 70 سال کی جو پالیسی تھی وہ امریکہ کی، وہ یہاں پہ اب کمپرومائز ہونا شروع ہوگی، وہ اب یہاں پہ جولٹڈ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب جو چائناز کے جو سعودی عربیہ کے جو انٹرسٹ تھے اس ریجن کے اندر وہ چینج ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اب جو سعودی عربیہ نے جو حکومت کی ہے ابھی تک پچھلے 70-80 سال سے یا 100 سال سے، جو سعودی عربیہ کی جو اکانومی کی سب سے میجر بیس ہے وہ وہاں کی پیدا ہونے والا تیل اور گیس ہے۔ ایک جیولوجیکل سروے کے مطابق آنے والے چند سالوں میں 50 یا 60 سالوں میں سعودی عربیہ کے اندر جو ایک تیل یا گیس پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر سعودی عربیہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کی اپنی اکانومی کو کس طرح رن کرنا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ تیل اور گیس ختم ہو، جو سعودی عربیہ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تیل اور گیس سے شفٹ ہو گئی ہے، اس نے اپنی سورس آف انکم کسی اور سورس آف انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے اور سورسز تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس میں ٹورزم کی فارم ہو، اس میں مینوفیکچرنگ کی فارم ہو، اس میں کموڈیٹیز کی فارم ہو، یہ ان ساروں کے لیے اب سعودی عربیہ کو سب سے جو ایک میجر چیز چاہیے وہ ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ۔ اب وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے جو حامی بھری ہے وہ چائنا نے بھری ہے۔ چائنا اب وہاں پہ سعودی عربیہ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، کئی بلینز آف ڈالر وہاں پہ انویسٹ کرے گا، ٹورزم کے اندر، پروڈکشن کے اندر اور کموڈیٹیز کے اندر۔ اب جو چائنا جو انویسٹ کرنے جا رہا ہے تو سعودی عربیہ اور چائنا کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ بڑے اسٹرانگلی جو ہے نا وہ آپس میں بہت قریب آ گئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ ایک بڑی میجر ریزن تھی اس تھا کی، اس ریپروچمنٹ کی۔ اس کے بعد جو میجر ریزن آتی ہے اس تھا کی وہ یہ تھی کہ امریکہ فیل ہو گیا اس ریجن کے اندر، کہ امریکہ کی پالیسی ایک اور تھی کہ یہاں پہ جو جتنا بھی مڈل ایسٹ کا ریجن ہے نا
اس ریجن کے اندر جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں، ہر کنٹریز کے اندر ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو انسٹال کرنا ہے۔ اب جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس پورے مڈل ایسٹ کے ریجن کے اندر ساری کی ساری بادشاہت اور اتھارٹیرین گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب اس اتھارٹیرین کے خلاف جو ایک اس کی آئیڈیالوجی تھی ڈیموکرائزیشن کی، اب اس چیز کے لیے امریکہ دو طرح کی پالیسیز اپناتا ہے۔ یا تو اگر کوئی ایسا کنٹری جس کے اندر اس نے ڈیموکرائزیشن کو انسٹال کرنا ہے، اگر وہ اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی مضبوط ہے تو اس کے ذریعے پھر انٹرنلی سازش کے ذریعے اس کو جو ہے نا اپنی جو پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے پچھلے دنوں جب حکومت سے گیا تو ان کا عمران خان یہ سٹانس تھا عمران خان کا کہ میری گورنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے جو ایک ہاتھ ہے وہ امریکہ کا ہے۔ وہ کس بیس پہ کہتا تھا؟ وہ اس بیس پہ کہتا تھا کہ وہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی گورنمنٹ بنے وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہو، امریکہ کے حق میں ہو، امریکہ کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ اب یہی وجہ تھی کہ امریکہ جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر اپنی موجودگی کو، اپنا انفلوئنس کو برقرار رکھتا ہے۔ اور عراق وار، سیرین وار، یہ جتنی بھی وارز ہوئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر جو پچھلے 100-200 سال سے جاری ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ یہاں پہ اپنی آئیڈیالوجی، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے، چاہے وہ کیپٹلزم کی فارم میں ہو، چاہے وہ ڈیموکریسی کی فارم میں ہو، اس کو انسٹال کرنا چاہتا ہے، یہاں پہ اپنی پریزنس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن پچھلے 100 سال سے امریکہ فیل ہو گیا ہے کہ امریکہ اپنی آئیڈیالوجی کو یہاں پہ نافذ نہیں کر سکا، اس ریجن کے اندر ڈیموکرائزیشن کو انہانس نہیں کر سکا۔ دوسری میجر وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو تھا ہوا ہے سعودی عربیہ اور ایران کے، اس کے اندر میجر ریزن یہ بھی تھی۔ اس کے علاوہ جو میجر ریزن تھی یہاں پہ اس تھا کی، اس سعودی عربیہ اور ایران کے جو تعلقات کو بہتر کرنے کی، وہ یہ تھا کہ یہاں پہ اب جو نئی پریگمیٹک جو لیڈرشپ کا ایمرجنس ہوا ہے ان دونوں کنٹریز کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر MBS محمد بن سلمان کا اور ایران کے اندر ابراہیم رائسی کا۔ اب یہ دونوں جو لیڈرشپ ہے ان دونوں کنٹریز کی، یہ پریگمیٹک ہے، بڑے لبرل ہیں، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پچھلوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیڈرشپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا ہے کہ وہ اپنی پچھلی جو جتنی بھی کانفلکٹس کی جو وجوہات تھی اس کو بھول کے نئے سٹیپس کے ذریعے چائنا کے ساتھ مل کے اپنی اکنامیکلی اور اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ایک میجر ریزن تھی اس تھا کہ وہ تھا سینکشنز، جو امریکہ نے لگائی ہوئی تھی ایران کے اوپر۔ پچھلے 40 سے 50 سال جو ایرا گزرا ہے، اس ایرا میں ایران کے اوپر ایک اسٹرکٹ قسم کی سینکشنز لگائی ہوئی تھی امریکہ نے جب سینکشنز لگائیں تو ایران کی اکانومی اتنی گر گئی تھی کہ وہ اپنا اس کا سروائیور بہت مشکل تھا۔ اب ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ہم نے اس ریجن میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اپنے اکنامک اور اسٹریٹجک اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں، وہ چاہے جارڈن ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ عمان ہو، چاہے وہ یمن ہو، ان سارے کنٹریز کے ساتھ ایک اچھے ریلیشنز بحال کرنے ہیں۔ یہ ساری ریزنز تھیں اس رپروچمنٹ کی۔ اس رپروچمنٹ کو کرنے کے لیے ایک پیچھے ایک مائنڈ سیٹ تھا، یہ آئیڈیالوجیز تھی۔ اب اس جو یہ تھا ہوا ہے، اس کا امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی امپلیکیشنز بہت سادہ سی اور بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس ریجن مڈل ایسٹ کے اندر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ اس معاہدے کی، اس صلح جوئی کی امپلیکیشنز مڈل ایسٹ کے اندر سب سے پہلے یہ ہوگی کہ یہاں پہ جو عرب پیس پروسیس تھا وہ بڑھ جائے گا۔ عرب پچھلے 100-200 سال میں عرب کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر ایک خانہ جنگی کا ماحول برپا ہوا ہے۔ اس خانہ جنگی اور اس لڑائیوں کو نکلنے کے لیے یہ رپروچمنٹ بہت ضروری تھا۔ اب یہی وجہ تھی کہ اس ایران اور سعودی عربیہ دونوں اس ریجن کے اندر، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ جارڈن ہو، چاہے وہ یمن ہو، اس ریجن کے اندر وہ پراکسی وارز لڑتے رہے ہیں۔ اب اس ریجن کو بھی اس پراکسی وار سے بھی سکون مل جائے گا۔ اب یہاں پہ جو عرب پیس پروسیس ہے اس کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ اب یہاں پہ اس ریجن کے اندر سکون اور پراسپیرٹی اور پرسوٹ آف ہیپینس کی جو ایک کانسٹیٹیوشن جو ایک سٹیزن کو حق دیتا ہے اس کو پروموٹ کرے گا۔
اب اس کے امپلیکیشنز اس ریجن سے نکل کے اب پاکستان کے اوپر اس کے امپلیکیشنز کیا ہے. پاکستان کے لیے اس کے امپلیکیشن بہت جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ قسم کے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ پاکستان آج سے جب اس ریپروچمنٹ سے پہلے پاکستان سعودی عربیہ اور ایران دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس رکھنے میں پاکستان کو بہت مشکلات آ رہی تھی، کیونکہ دونوں کنٹریز مسلمس کنٹری ہیں. دونوں کے ساتھ پاکستان کے ریلیجیسلی، کلچرلی، آئیڈیولوجیکلی اور مینٹلی، ایموشنلی تعلقات ان دونوں کنٹریز کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. اب پاکستان کے لیے یہ بڑا آسان ہوگا کہ دونوں کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا سکیں، چاہے وہ کلچرلی ہوں چاہے وہ اکنامیکلی ہوں. اکنامیکلی پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز جو ہے نا وہ یہ آئل اور گیس کے رچ کنٹریز ہیں. یہاں پہ ریزروائرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. پاکستان کی جو اکنامک نیڈس ہے، چاہے وہ آئل کی فارم میں ہو چاہے وہ گیس کی فارم میں ہو، وہ پاکستان ان دونوں کنٹریز سے پوری کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے ایک بڑا یہ ایک میجر بریک تھرو ہے. اور دوسرا جو پاکستان کے اوپر جو پاکستان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس ریپروچمنٹ سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکٹیرینزم، شیعہ اور سنی کے درمیان جو ایک کانفلکٹ تھا، چاہے وہ آپ کو ہزارہ کمیونٹی کے اندر نظر آئے، چاہے وہ آپ کو بلوچ کمیونٹی کے اندر نظر آئے، یہ سارے جو بلوچستان کے اندر جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کے پیچھے جو میجر آئیڈیالوجی اور ریزن ہے وہ یہی ہے کہ سنی شیعہ کنفلکٹ، سیکٹیرینزم. اب اس سیکٹیرینزم کو ایک جو پروکسی وارز لڑ رہے تھے سعودی عربیہ اور ایران پاکستان کے اندر، اب وہ وہاں پہ ایک سکون کا ماحول برپا ہوگا. اب پاکستان اپنے بلوچستان کے ریجن کے اندر ایک سکون اور اکنامک اور اسٹریٹجک تعلقات کو بہتر کرے گا. پاکستان کے لیے بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر جو میجر امپلیکیشنز ہیں کہ پاکستان اپنے ریجن کے اندر جو ٹیررزم ہے، اس ٹیررزم کو کنٹرول کر سکے گا. ٹیررزم بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر، اس ریجن میں بہت زیادہ ہے. اب ٹیررزم جو ہے یہ کسی ایک کنٹریز کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ریجنلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ریجن کے اندر آپ کے نیبرز جتنے بھی ہیں، اگر وہ اس پوائنٹ کے اوپر متفق ہیں کہ ہم نے ایک چیز کرنی ہے، ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، تو پھر ہی ٹیررزم جو ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنا پاسبل ہوگا. اب افغانستان جو ہے پاکستان کے نیبر میں بیٹھا ہوا ہے. افغانستان کی ہوتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ افغانستان ایک جو نا ہیون ہے ٹیررزم کے لیے. اب پاکستان اس ٹیررزم سے نپٹنے کے لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ان جتنے بھی ریجن کے اندر ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر کے اپنی ایک آئیڈیالوجی، اپنا ایک روڈ میپ، اپنا ایک میکنزم بنائے جس میں وہ پاکستان اس ٹیررزم کی جو لعنت ہے اس سے باہر نکل سکے. یہ ریپروچمنٹ کے آنے والے جو اثرات ہیں بہت پازیٹیو ہیں. اگر پاکستان کی لیڈرشپ اس قابل ہوئی، اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکلی اکنامیکل اسٹیبلٹی آئی، تو پاکستان اس اپرچونٹی کو گریب ضرور کرے گا. اور میرے خیال میں پاکستان کو اس اپرچونٹی سے گریب کرتے ہوئے اپنے ریجنل، انٹرنل، ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جو اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کے اوپر جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.